پہلی چیز دے سی کہ تسی اللہ تعالیٰ دے گھر چ مسجد چاہے ہو تہاڈا ساریاں دا باوضو ہونا بھی ضروری ہے تے سراں دا کج کے بہنا بھی ضروری سی۔ جنہاں دے کول کپڑا ہے اس سراں تے لے لو، جنہاں دے کول نہیں مجبوری ہے اج تو بعد مسجد جدوں آؤ گھروں کپڑا سر تے لے کے آؤ، ٹوپی لگاؤ، رومال لیاؤ، جو بھی تہاڈے کول بن پائے تسی بھی ویرس صافہ سر تے رکھ توجہ میرے وال کرو، ادھر ادھر نہیں ویکھنا۔ میں تہاڈے سامنے یا قرآن پڑھنا ہے یا سرکار دا فرمان پڑھنا ہے۔ تو قرآن پڑھنے واسطے باشعور لوکاں دا تے توجہ کرنے والے لوکاں دی ضرورت ہوندی ہے، تے جڑا بندہ قرآن دے ول توجہ نہیں کرتا میں انہاں نوں قرآن نہیں سناتا، کیونکہ قرآن ہے کلام الہی تے ادا ادب واجب ہے۔ اللہ فرماندا ہے کہ جدوں تہاڈے سامنے قرآن پڑھیا جائے تسی غور نال سنو، توجہ نال سنو تاکہ تہاڈے تے رحم کیتا جائے۔ اس نیت نال تسی مسجد جائے ہو کہ اللہ تعالیٰ سانو معاف فرمائے، حاضری قبول فرمائے۔ تو جڑیاں کڑیاں چند کڑیاں میسر نے انہاں کڑیاں نو ضائع ہون تو بچانا ہے، تو کوشش کرنی ہے کہ جو سمجھ گل آ جائے انہوں پلے بن لو۔ اپنے واسطے بھی دعا کریا جی، میرے واسطے بھی دعا کریا جی، اللہ تانوں بھی تے سانوں بھی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ہوں محبت نال، کیونکہ درود و سلام جدوں پڑھیا جائے تو پھر یہ نہیں سجے کھبے نہیں ویکھیدا ہوندا، ندائیہ جملہ پڑھ دیو تو ندا دا مطلب ہے کہ جدوں جنوں پکارنا ہے وہ ول توجہ بھی ہوئے، تو بندہ دائیں بائیں ویندا رہندا تے نال صلاۃ پڑھدا رہندا، اس صلاۃ دا فائدہ نہیں پکارو سرکار دو عالم تے خیال کس دے اس پاسے ہوئے، تے توجہ ذرا تصور بن کے سرکار دی بارگاہ درود و سلام پڑھو، مینوں بھی پتہ چلے کہ میں محبت والیاں دے وچ گفتگو کرنا پیا، باواز بلند پڑھی ہے۔ السلام علیکم یا سیدی، السلام علیکم یا سیدی، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، ذوقنا البڑو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک جنوں جنوں کلام ہوندا ہے پڑھ لوے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب محبت نال ذوق پیدا کرو آقا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے، میرا دل بھی
سر کا موقع ارے سر کا موقع ہے او جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے میں مجرم ہوں آقا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں مجرم ہوں آقا میں مجرم ہوں آقا بولیے سارے پکارو میرے نبی زندے پہ سرکار سن دینے پہ ہارا پاؤ اپنے آقا دی بارگاہ جو میں مجرم ہوں آقا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے حق سبحان اللہ رضا رضا نفس دشمن ہے رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کیا بات ہے سبحان اللہ اعلیٰ حضرت فرماندہ نے بندے آئے نفس ہمارا جڑا ہی ہے تیرا دشمن ہے اس دشمن دے چکر جو بہ کے اپنی حقیقت نو تباہ نہ کر لیں کیا بات اللہ اپنی ذات نو تباہ نہ کر لیں رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے اور پھر سبحان اللہ دوستو دعا کرو اللہ سبحانہ و تعالی آج دی حاضری قبول فرمائے تو سونا اگر راضی ہو گیا نا تو بیڑا پار ہے دوستاں نے نوجواناں نے بڑی محبت دے نال بھائی شہباز تے دیگر انہاں دے ساتھی جڑے نے انہوں نے مل کے اس محفل پاک واسطے کاوش کی تھی کوشش کی تھی دعا ہے اللہ انہاں نوجواناں دی اس کاوش نو کوشش نو محنت نو قبول فرمائے اور جنہ بزرگاں نے دوستاں نے دامے دل میں سخن قدمے اس محفل واسطے معاونت کی تھی کوشش کی تھی اللہ انہوں نے بھی معاونت قبول فرمائے اور زینت اسٹیج حضرت علامہ قبلہ قاری محمد عبد الرحمن صاحب علامہ قاری نصیر احمد فریدی صاحب اور دوستو دیگر علماء ثنا خان حضرات اور میرے نہایت ہی محترم بزرگوں دوستو نوجوان ساتھی ہوئے موضوع ہے فکر آخرت فکر جو لگ جائے تو پھر تو کیا بات ہے کیا بات کر رہے سبحان اللہ انسان اگر غور کرے تو ساری زندگی دی فکر دے وچ مک جاندی ہے فکر دو طرح تو تسی ہن میرے وال ویکھو بیلی گیا ہے آپ بچوں چپ کرا لے گا موضوع تسی ڈاڈا اوکھا دیتا ہے تے بہ گئے جے میرے سامنے تسی بازاری محفل نہ بنن دی ہوئے انہوں اللہ دے گھر چ بیٹھ کے توجہ رکھو کہ میں ہوں قرآن پڑھنا تے پڑھ پڑھ کے تانوں سمجھان دی کوشش کرنی سمجھدار تسی لگ دے واہ جے کافی مرتبہ تہاڈے نال ملاقاتاں ہو چکیاں نے اور یہ چک تے انج ہویا پیا جویں میرا اپنا گھر ہوندا ہے سبحان اللہ لیکن ایک
گل ہوندی کہ مینوں پیغام یہ ملیا کہ دائیں بائیں کسی نو کچھ نہیں کہنا، اسی اگے کیڑا کسی نو کچھ کہنے تے جڑی حقیقت جی کوئی گل آ جاوے بندہ ٹریا جاندا ہے نا جی۔ ٹریکٹر لے کے جاندا ہوئے اودیاں لنکاں دیاں جناب سائڈاں تے دو دو سنگل لگی ہوندے نے، کوئی تھوڑی جی ڈھلے ہون تے ادھر ادھر تے جھٹکا لگ ہی جاندا ہے۔ بے شک کیا بات بولو نہیں سمجھے؟ میں جٹ زمیندار آدمی ہاں کیونکہ وہ جیاں مسالہ مینوں ہوندیاں تے میں اج تھکیا بڑا، وہ تھکاوٹ اس طرح ہوئی مینوں کہ میں 1 بجے ستا سا تے فون آ گیا ٹیوب ویل والے بیلی دا، نہ کہ جی قاری صاحب میں کہا جی اگر 3 بجے پانی اپنے نکے تو بن لیا جی۔ میں ملازم نے فون کیتا، میں بیلیا کتے، میں کہ استاد جی میں گھر ہاں، میں کہ آ جا پھر نکے منہ میں سیدھے کر لیا، میں کہ مکئی نو پانی لا لیے، بے شک کیا بات وہ پانی لاندے لاندے پھر ڈنگراں نو پٹھے پواندہ تیاری کردا، نہا نو کے آنو ٹر پیا تے تسی آپ سمجھدار کہ مولوی نو بنیا تے ٹرنا پے جائے۔ تو لیکن میرے رب دا میرے تے کرم ہے کہ میں کوشش کرنا ہونا کہ اپنا زمیندارہ آپ ہی کرنا ہے، دے نال سرکار دی سنت ادا ہوندی ہے۔ محنت کرنے والے بندے بنو، محنت کرو، ویلیاں کھان دی عادت جڑی وہ چنگی نہیں ہوندی۔ تے دوستو موضوع جڑا وہ کی ہے فکر شروع کریے، پھر قرآن پڑھنا، جب قرآن چنگا لگے تو سبحان اللہ کہہ لیں، جتے کتے کو موڈ بن گیا تے کوئی آ گیا کسی فقیر درویش دا کلام تے پڑھ چھڑاں گے، نہیں تے آج شیرہ مال شاید ہو سکتا میں کھٹی جاواں، آج قرآن زیادہ سنا بولو جیسے وہ جو ہے اللہ اکبر۔ باقی جے قرآن سن کے کوئی کہے جی ساڑھے تے چوٹ لگی تے او دے نصیب، ہن اسی تو قرآن پڑھنا ہے نا، پڑھنا قرآن رکھے کوئی موضوع جڑا دیتا ہے تے پڑھنا ہی پینا۔ آہاں سجنا کوئی 80 سالاں دا بابا بھی وچ بیٹھا ہے، کوئی 17 دا، کوئی 60 دا، ہاں جی 5 سال تو ہوتے ہوتے بابا ہی قوم بیٹھی ہے۔ دیکھنا ہے کہ جڑے کام چاپا پہ گئے ہیں اتھے دل لا بیٹھے ہیں، دل قبلہ قاری صاحب لا بیٹھے ہیں، یہ دل لایا چنگی تھا لگا ہے، یہ دل جتھے لایا بیٹھے لائی بیٹھے ہیں جڑے معاملات دے اندر اسی دنیا دے اندر آیا یہ سانو فائدہ دے گا یا جدے نال دل لایا وہ ساڑھے نال وفا کرے گا؟ بولو تو صحیح نا۔ یہ میں تو ساڑھے کوئی پوچھا، کوئی بولی بولے گا، کوئی بولی بولے گا، اپنا قرآن دی بارگاہ چرچ کرنے کہ یا باری تعالیٰ تم فرمائے اس دنیا چ سانو کلے، سانو اس دنیا چ کلے ہی تے مالکہ اس دنیا دے وچ سانو کل کے انی خوبصورت دنیا بنا کے، بولو دے صحیح، انی خوبصورت دنیا بنا کے سانو دے وچ مگن کر کے رکھیا ہی مولا تیرا پروگرام کی۔ اللہ فرماتا ہے میرا پروگرام قرآن پڑھ، کل من علیہا فانی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہائے ہائے، اللہ فرماتا ہے میں جتھے کلیا نو تینوں یہ رہنی کوئی شے نہیں، میں سارے نو فنا کرنا ہے۔ اوئے قرآن پڑھ، فرمایا بندیا جتھے دل آیا ہی میں رہن نہیں دینی، انہوں میں فنا کر دینا، نہ پہاڑ ہونگے نہ فرش زمین دا ہوئے گا، کوئی چیز نہیں جتنا تو دل آیا ہے بھی نہیں رہنی، جنہوں کٹھیاں کرن دا پروگرام کی تیرا باندھا ہے بھی نہیں رہنا، فنا ہو جائے گا۔ یا اللہ کچھ باقی بھی بچے گا، فرمایا ہاں باقی بھی بچے گا، یا اللہ کی فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ فرمایا باقی صرف میں ہی ہوں، اللہ کی فرماتا باقی صرف میری ذات ہی ہے، اللہ ہی باقی ہے، باقی فنا ہے۔ بولو صحیح، لا الہ
فنا ہے، لا الہ کوئی الہ نہیں نفی ہے الا اللہ، بس اللہ ہی اللہ۔ رب آندہ اول بھی میں، آخر بھی میں، ظاہر بھی میں، باطن بھی میں۔ اصلا تو ہے کہ میں جڑی حالت وچوں اسی وچ موجود ہوں، میری ذات تغیر نہ تبدل نہ وعدہ نہ گھاٹا نہ چھوٹا نہ بڑا نہ میری دن نہ رات، میں جویں پہلے تو وہی موجود ہوں، لیکن جو میں بنایا ایک مرتبہ میں فنا کرنا ہے تو میرے آبادیہ دھیان کری، فنا ہون والی شے نال دل نہ لاوی۔ ہن ایتھے غور کرو، رب نے مجموعی طور تے سارے نے فرمایا فنا کر دینا ہے۔ ہن دل تے اپن لائے بیٹھے ہیں جنہیں فنا ہونا ہے، تو جدے نال دل لگے گا وہ دے نال ہی عشر ہوئے گا نا۔ تو جے فنا نال دل لائے تو فنا ہوئے گا، تو جے اپنے آپ نو باقی رکھنا ہے تو بقا والی ذات نو تلاش کر۔ جے تو چاہنا ہے کہ میں باقی رہ جاؤں، میری بقا ہو جائے، میں بقا والا ہو جاؤں، تو پھر بقا والی ذات اللہ کی ہے، پھر اللہ کی معرفت حاصل کر۔ جے رب ذوالجلال دی معرفت تینوں مل گئی تو رب کائنات پھر تینوں ضائع نہیں ہون دے گا، تینوں بھی بقا عطا کرنا، پھر تینوں بھی بقا مل جائے گی۔ آئیے اور توجہ، ایدر زمین دے فرشتے سی بیٹھیں، تھوڑے جی اب 2 مرلے 4 مرلے 2 کلے سانو زمین دے لب جن تے سریعہ تاؤن دے وچ پتہ نہیں کیڑی فیکٹری دا آ جاتا ہے۔ 2-2.5 مرلے دی کوٹھی بنا کے جناب بندہ بندے نو بندہ ہی نہیں سمجھتا، گوانڈی نو وہ عزت و شرف ہی نہیں دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بس میں بڑی شے بن گیا۔ زمین تے آکر کے انج چلتا ہے جی میں اللہ معافی دے دے، وہ جملے میں نہیں بولتا کہ مسجد دی حرمت میں پامال نہیں ہوں دینا، تسی میرے نال زیادہ سیانی میں سو معاملے دے اندر انہی آکڑ پھاکڑ جڑی زمین تے ککڑ کے چلنا ہے۔ آؤ مذرا قرآن دی بات کا چند کریے، اس زمین دے بارے کی ہے بول دے زیادہ کہ جنہی زمین تے آجی انسان آکر کے کوٹھی بنا کے خودی دی تکبر تے غرور دی تے اپنے آپ کو کہتا بس میں ہی ہیں۔ اس زمین دے بارے رب دا کی پروگرام پڑھا قرآن انج نہیں ذرا کھڑے کے لوگ، میں تو وعدہ کیتا ہے قرآن سنا، میں قرآن ہی سنا مانگا انشاءاللہ۔ فرمایا یوم تبدل الارض خیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ فرماندہ اس دیارے میں زمین نو دوسری زمین نال تبدیل کر دینا، اے زمین نہیں رہن دینی، اے آسمان نہیں رہن دینے، یا اللہ پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا نہ زمین ہوئے گی نہ آسمان ہوئے گی، مولا ہوئے گا کی؟ فرمایا للہ الواحد القہار، ایک اللہ واحد قہار دی ذات ادو ہوئے گی، زمین یہ زمین نہیں رہے گی۔ یا الہ العالمین کیویں بدلے گا؟ سوال پیدا ہوگا مولا اس زمین نو کیویں بدلے گا؟ بندی اپنے دل دے اتے خوف داری کر، رب دے پروگرام نو ویکھ۔ اللہ فرما دے جڑی میری زمین تے آ کر کے چلنا میں نو رہن نہیں دینا، اینو میں فنا کر دینا ہے، غرق کر دینا ہے۔ کیویں؟ پڑھ قرآن۔ اللہ فرما دے اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها۔ اللہ فرماتا ہے میں جب زلزلہ طاری کروں گا، زلزلہ آئے گا، زمین کمبے گی، کتنا کو کمبے گی؟ فرمایا وأخرجت الأرض أثقالها، اے اپنا بوجھ باہر کمبے گی، اندر دیاں شیواں باہر آ جان گیاں، اوپر دیاں چیزاں تھلے چلی جان گیاں۔ فرمایا خرچ کر کے رکھ دیاں گا، کوئی چیز باقی نہیں ہوئے گی۔ پھر اے انسان جڑا آکر کے چل جائے، اے آکھے گا وقال الانسان ما لها، اے بول کے کہے گا انو کی ہو گیا تے چنگی پری سی۔ میرے بندہ حیران ہوئے گا، اور پھر کچھ تڑپن گے، کسی دے سینہ پھٹ جائے گا، کسی دے دل پھٹے گا، یہ کیفیتاں دیکھ دیکھ کے۔ یا الہ العالمین کے پروگرام زمین دے بارے، یہ جڑے آسمان سجائے نہیں، انہاں دے بارے کی پروگرام ہے؟ فرمایا نہیں رہن دینے۔ ہائے ہائے کیا بات کر صاحب، اللہ سبحان اللہ۔ بندیا غور کر، جڑی زمین نو پانی تے رکھ کے جما چھٹیا، کدی مٹی
مٹی پانی دے اتے کھلوندی نہیں لیکن میرے رب دی قدرت ہے کہ تو جڑی زمین دے اتے بیٹھا تھلے پانی جڑے رب نے اس پانی دے اتے اس مٹی کو کھڑیا کر چھڑیا رب آنگا میں اشارہ ہی دینا ہے غرق ہو جانا ہے بس اللہ دے حکم دے نال کھلوتی ہے بندیا تو اس واسطے اپنی ہستی نو دیکھ تو کی کردہ پھرنا یہ میں اگے تھوڑا پروگرام ہونا آگے اجے تو میں صرف اس کائنات دے بارے آیتاں پڑھ دا پیا اللہ فرمان دے جڑی آسماناں نو حیرانگی نال ویندے ہو یہ بھی نہیں رہنے بے شک کیا بات کر جے زمین نہیں ٹکی رہنی آسمان نہیں رہنے بندیا تو سوچ بے شک کیا بات ہے تیرے میرے نال کی بننا ہے آپاں سوچئے کہ آئے کی لین سا بول دے سے کی لینا ایسا ہم غور کریں اللہ فرماتا ہے اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرت جدو فرمایا میں آسمانہ دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا یہ آسمان نہیں رہنے گے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے قرآن ہے وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرت رات چمکن والے کواکب یعنی تارے چل جان گے فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ اے جتنے سمندر دے دریا نے انہوں حکم دے وانگا ابلن گے کیا بات کر سب اللہ پانی پانی ہو جائے گا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ دریا ابل جان گے سمندر ابل جائے گا تے بروے زمین تے کوئی خشک جگہ باقی نہیں رہے گی کوئی کوٹھی نہیں رہے گی کوئی بلڈنگ نہیں رہے گی کوئی پہاڑ نہیں ہوئے گا سارے غرق ہو جان گے تباہیاں پر رب کہندہ ختم ہو جائے گا سلسلہ ختم کر دیاں گا تباہ کر دیاں گا غرق کر دیاں گا پھر اس کو بعد فرمایا جب پانی دے آگے ہر شہر فنا کریں گا پھر حکم دیوے گا خشکی ہوئے گی پانی ختم ہوئے گا زمین چٹیل میدان بھی طرح صاف ہوئے گی فرمایا پھر کی ہوئے گا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْصِرَتْ پھر دوالیاں قبرہ کھولنا گا اللہ کیا بات کر سب پھر دوالیاں بولو جے قبرہ جے کو جے آئی نہیں دے کھلنیاں کا دے واسطے بے شک کیا بات ہے اللہ بعد اندر نے مار گئے مٹی ہو گئے قبران جی کی ہوتے کی لین جان دے ہو تو میں پوچھنا سوال کرنا بھی جے قبران جی کوئی شہ نہیں مٹی ہوگی تو کھولنیاں کا دے واسطے سے پتہ چلیا بندہ اکھڑ گیا ہے جی سمجھ گال نہیں آئی باقی قبران جی بڑا کچھ بولو بولو وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ تو انہوں قبران چکر ڈانگا باہر کھڑا کر دیں تو میدان ہوئے گا وہ حشر دا تو پھر کی ہوئے گا فرمایا عالمت نفس ما قدمت وآخرت پھر ہر نفس ہر جان عالمت جان جائے گی ہر نفس عالمت نفس ما قدمت وآخرت ہر نفس ہر جان یہ جان جائے گی جو کچھ انہیں اس دنیا چوں اگلی دنیا واسطے کر کے بھیجیا ہوئے گا ہون سوچ کھان ذرا کہ اگلے کھاتے واسطے کی پیا کرنا ہے آج سارا سامان اتھو دا یہ میں ہے کہ نہیں بولو تُسے سفر تے بھی جانا ہوئے دو تین دیاڑیاں واسطے بھی تے جناب والا وہ دو تین دن دا انتظام کر کے ٹرنے کپڑے نال لے کے جانے ضروریات زندگی دا سامان نال لے کے جانے تین دن واسطے سفر تو واپس آئیے کارا دینے ہیں پھر ان دوستہ جتھے ایک چند دنہ واسطے کیے ہیں اوتے تے سارا انتظام کر کے جانا ہے جتھے ہمیشہ رہنا ہے بے شک کہا بات اللہ کدیوں بھی غور کریا کر ادھر بھی توجہ دے لیا کر بندیا میرے رب کائنات نے تینوں اس دنیا دی اندر رہن واسطے نکلیا فقط تینوں مسافر بنا کے بھیجیا ہے چند دنوں دا تو مسافر ہیں اس تو بعد رب دا حکم ہونا ہے تینوں واپس جانا پینا ہے بول دے صحیح اچھا بول اے نہ کھڑ کے بول چند دنوں دا تو مہمان ہے ایتھے پرون تو آیا ایتھے پرون تو آیا تے پرونے انو جان پیندا ہے اور مسلماناں اپنے آپ دے خیال کر لے توجہ
توجہ کر لے ایتھے ہمیشہ واسطے تو نہیں آیا ایک نہ ایک دن جدوں مالک دا پیغام آنا ہے تینوں چھڈ چھڈا کے حویلی جڑی واپس جانا پینا ایتھے تے تو صرف ایک امین بن گیا ہے مسافر بن کے تینوں بھیجیا ہے چند دنوں واسطے بھیجیا ہے وہ بھی سفر قرآن جو ربی ہے جدوں بھی کوئی بندہ فوت ہوندا ہے جدوں ادھروں مسجد جو اعلان ہوندا ہے تے کئی پڑھدے نے انا للہ و انا الیہ راجعون بولو بولو جدوں کوئی فوت ہوندا ہے ادوں یہی آیت تے پڑھنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون مطلب کی ہے یا اللہ اصل مطلب ادا کی اسی اللہ والوں آئے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون اسی اللہ والوں آئے ہیں تے پلٹ کے او دے والی جانا ہے کچھا بولو انا للہ و انا الیہ راجعون اسی اللہ دی طرفوں آئے ہیں ایتھے رہ کے پلٹ کے پھر اللہ والی واپس جانا ہے تے جتھوں آئے اوتھے جے تو واپس جانا ہے تے آیا کی لینے آیا ایتھے کی لینے تیری زندگی دا مقصد کی اس مقصد نو ایک اس مقصد کی جامع تلاشی کر کوئی مقصد تے میرے رب نے تینوں عطا کیتا ہے جڑا مقصد دا کام تیرے کو رب نے لینا ہے اگر وہ مقصد پورا کر لیا تے تینوں مبارک ہوے جے اس مقصد نو بھلا بیٹھا ہے تے خدا دی قسم بندیا تو اپنے آپ نال ظلم پیا کرنا ہے تباہ پیا کرنا ہے اپنی ہستی نو ویکھ اپنی ذات نو ویکھ تو کون ہے تے کتھوں آیا ہے کیوں آیا ہے تے کتھے جانا ہے تے کی لینا ہے سبحان اللہ 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 اپنی زندگی دے سفر نو ویکھ کیا بات ہے اللہ فکر کر غور کر توجہ کر تے جدوں تو غور کرے گا توجہ کرے گا تے پھر سارے دا سارا توجہ جڑا تینوں قرآن آوازاں دے کے بلائے گا اور آئے میں تینوں دساں تو کیوں ہے تو کون ہے تے کتھوں آئے بولو تے سی تو کون ہے تے کتھوں آئے آ ہن تیرا احتعارف میں پہلے کرا دیا تو کون ہے تو کون ہے تے پھر اپنی ہستی نو تلاش کری کہ اس مقام تے بیٹھا ہے یا ڈگ پیا ہے او عظمت تیرے کو موجود ہے یا موجود ضائع کر بیٹھا ہے ہن غور کری تو کون ہے بولو تو کون ہے پوچھئے قرآن کو اے بندیا تو کون ہے آ قرآن دی بارگاہ جلد کریے تیرا تعارف میں تینوں قرآن جو کرا دیا ہو سکتا ہے گل کھلی ہوئی یاد آ جاوے تے سدھے راہ لگ جائیے اللہ اکبر سورۃ البقرہ میرے رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام نو یاد دہانی کرائی تے فرمایا سونیا اے توجہ فرماؤ جدو پیارے نے توجہ کی تھی رب نے فرمایا سونیا وقت یاد کرو جدو تیرے رب نے فرشتیاں نال مشورہ کیتا تے کی کیتا فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً بولو 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 اچھی آواز نال اللہ نے فرمایا سویا وقت یاد کرو جدوں فرشتیاں نال میں مشورہ کیتا ہوں میرے فرشتیوں خلیفتاً فی الارض میں زمین دی اپنا خلیفہ بنان لگا اپنا نائب بنان لگا ہن مسلمانوں اپنی ہستی نو ویکھیں تینوں رب کائنات نے نہیں کیا میں فلانے نو بنان لگا فرمایا میں اس زمین دے فرشتیوں اپنا خلیفہ بنان لگا اپنا نائب بنان لگا ہن مسلمانوں توجہ کری تینوں دی عظمت پہلے دن تو رب نے اپنی نیامت عطا کیتی ہے بندیا واقعی جے تو رب دا نائب ہے تے پھر تے مبارک ہوئے جے او مسند تے کول ڈگ پئی تے تلاش کر لے کتے چھڈ کے آئے ہیں جا چک لے جا او مسند کیڑی آ غور کری توجہ کری اللہ فرماندا میں تانوں اپنا نائب بنایا ہے نائب کنوں آندے جے توجہ ہے او کاکا بہ جا پتر پیچھے اگے نہیں آنا ایتھوں آپ جی گانا لنگن لینا بچے توجہ کیونکہ موضوع تو انہوں پتہ لگ گیا ہونا کہ میں بڑے قرآن نو پڑھ کے گل سمجھونی ادھر اوکھی ہوندی ہائے 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 کیا بات کری صاحب اللہ نائب بنا ہن قبلہ نصیر صاحب ایتھوں دی امام نے بولو تسی او ہے نا کہ نہیں اے وکری گل ہے قوم نماز ہی پڑھ لیندی تے گالاں بھی کر لیندی کیونکہ قوم جو ہے چنگے نے واہ واہ جنہ دے امام خوش ہونے تو قوم نصیباں ہے تو جو ہے امامہ نال پیار کرے کرے وکری گل ہے کہ تسی بدل دے بڑے جڑے سال انہاں نواں ہی ہوندا ہے تو جو ہے کہ نہیں بے شک کیا بات ہے اللہ ہائے ہائے چلو جدہ تسی راضی 2 سال ہو گئے ماشاءاللہ مقدرہ والے
پچھلے سال آئے سے میں تھوڑے نال ملاقات پچھلے سال ہوئی سی ہاں جی مگر نہ اکثر مسیتاں چاہیے نا جی ہاں جی ہاں جی بے شک چہرے بدلے ہوندے اس طرح سے بے شک کیا تو بات جو ہے ہاں جی ہاں جی غصہ تو نہیں جے کیتا نہیں بے شک کیا بات ہے اللہ کرے امام تواڈے نال وفا کرے تے تسی امام نال وفا کرے سبحان اللہ ماشاءاللہ ہر بندہ اپنی اپنی ڈیوٹی چ مخلص ہو جائے خدا دی قسم زوال آندا ہی نہیں بولو تے صحیح گل اپنی اپنی ڈیوٹی نال مسیح بے شک کیا آ توجہ کر رب اور میں اپنا نائب بنایا نائب بناؤن لگا نائب کینوں آندے نے قبلہ نذیر صاحب جی اتنے امام نے ہے نا کہ نہیں یہ اگر چھٹی کتے گھر چلے جانا اپنے پیچھے رشتہ داراں والدین بزرگاں ملن واسطے جانا پیندا ہے نا بے شک کیا تے بات نماز دا ٹائم ہو جائے تے پھر کینوں کلیار دے مصلے تے ہاں نیب کہو جہا ہوندا جدے وچ ظاہراً سبحان توجہ ہے نصیر صاحب دیاں یعنی امام صاحب دیاں صفتاں پائیاں جان صف پوری نمازیاں دی پڑھی ہوئے اللہ بے شک کیا بات ہے انہاں دے وچ داڑھی نہ رکھی ہوئے کسی نوں کہ ایک جناب بندہ کھلوے کہے نصیر صاحب کوئی نہیں انہیں داڑھی بھی نہیں رکھی قرآن بھی انہوں سیدھا نہیں ہوندا وہ کہے میں جماعت کرا دیاں کلیار لو گے اگے نہیں ہو سکتا کی کہو گے بھائی یہ منہ تے داڑھی ہوئے انہوں قرآن سونا پڑھنا ہوندا ہوئے نماز دے مسائل جاندا ہوئے طہارت دے مسائل جاندا ہوئے جاندا ہوئے حرام نہ کھاندا ہوئے بولو تسی حلال کھاندا سبحان اللہ اسے بولو حلال کھاندا ہوئے رزق حلال ہوئے لباس پاک رکھن دی انہوں تمیز ہوئے طہارت دا انہوں پتہ ہوئے غسل و وضو دے فرائض و واجبات و شرائط دا انہوں پتہ ہوئے نماز کیویں پڑھونی انہوں پتہ ہوئے یعنی پتہ چلے امام دیاں صفتاں جدے وچ پائیاں جان انہوں نہ پڑھنا اب بول دے سے یار اے اللہ مدینے لے جائے تو انہوں جدے وچ امام دیاں صفتاں پائیاں جان انہوں نائبان دے تو جو ہے انہوں نائبان دے میں حیران ہو گیا وے کہ میں کہ یا باری تعالیٰ سی نائب انہوں بنونے جدے وچ امام دیاں صفتاں ہوں جدے وچ امام دیاں صفتاں ہوں تو کنوں نائب بنایا فرمایا نائب میرا پھر ہوئی ہوئے گا جدے وچ میریاں صفتاں دا ظہور ہوئے گا میریاں صفتاں دا ظہور ہوئے گا جدے وچوں میریاں صفتاں دا ظہور ہوئے گا ہن رب دیاں صفتاں دا ظہور جدے وچوں نظر آوے او زمین دے اوتے رب دا نائب آؤ میں ایک دو صفتاں تو آجا سامنے رکھ دینا ایک دو صفتاں ہی زیادہ سنانا لگ پیا زندگی مک جائے گی رب دیاں صفتاں دا احاطہ بولو بولو نہیں ہو سکتا لیکن چند ایک گل صفتاں دا ذکر کر کے سوال تے کہ تینوں گل سمجھ آ جاوے تینوں اپنی حقیقت دا پتہ چل جاوے تو کون ہے تینوں اپنی حقیقت دا پتہ چل جائے کہ تم کون ہے تیری شان کی ہے تیری عظمت کی ہے تے تو رولدا کتھے پیا ہے تو کدھر پیچھے لگ گیا میں کیڑی کھیلے پہ گیا میں وہ تیرا تے مقام ہی کچھ اور سی آدھرا غور کری غور کری غور کری اللہ تعالیٰ دی ذات دا نام ذاتی ایک اللہ بولو بولو ایک اللہ قل ہو اللہ احد ذاتی نہ ہے باقی جننے رب دے نانے سارے صفاتی نے وہ ساریاں صفتاں بندیاں وچوں لبن گیاں بندیاں وچوں لبن گیاں جد وچوں دیاں صفتاں لب جان ہن غور کری مسلمانہ غور کری توجہ کری اللہ فرماندا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات میں رزاق ہاں کیا بات کر اور رزاق حقیقی کون ہے اچھا بولو اللہ کہندہ رزق دین والا میں ہوں تقسیم کرنے والے سرکار فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ مُعْطِي سرکار آندے نے رب خزانیاں دا مالک ہے میں تقسیم کرنے والا توجہ 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 ہن نائب مصطفیٰ نائب خدا دے میرے مصطفیٰ نے ہن غور کری حقیقی نائب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن اگوں بندیاں جو ہن رب بندہ رزق دین والا ہن بندہ رب دا اوہی نائب ہوئے گا جڑا بھکھیاں نوں کھانا کھواوندا ہوئے جڑا تسیاں نوں پانی پلاوندا ہوئے جڑا مجبوراں دی مجبوری نوں جناب والا دور کردا ہوئے اودی مدد کرن والا ہوئے اج ویکھ صحیح بندیا تینوں روٹی کھواون والے کنے نے تیری روٹی کھاون والے کنے کیا بات ہے اللہ اللہ سبحان اللہ تینوں سہولتاں دین والے کنے کنے تینوں مجبور کر کے بن کے بٹھاون والے کنے کنے
تینوں مجبور کرنے والے کنے کنے تینوں خوشحال کرنے والے کنے جڑا تیری خوشحالی ویکھے تینوں خوش ویکھنا چاہے تیری مدد کرے وہی رب دا نائب تے جڑا تینوں دکھ دے وے اوتے شیطان ہے ابلیس دا نمائندہ ہی آ دو صفتاں اور سامنے رکھاں اللہ تعالیٰ دی ایک شان ہے ستار ایک شان کی ہے رب دی ستار العیوب عیبوں پر پردہ ڈالنے والا کیا بات کری صاحب عیبوں پر اللہ فرماندا ہے میں تواڈے عیباں تے پردے دا کرنا تے میرا نائب وہ ہوے جڑا پردے کجے بولو تے صحیح ہن آپاں اپنے حال ول ویکھ لئیے اللہ اللہ سبحان بولو اٹھ کے جناب آپاں ایتھوں آ محفل چوں اٹھ کے باہر جانا جڑیاں میرے وچ کمزوریاں تقریر چ ہوئیاں تسی چوک چ کھلو گے نہیں سی کرنی چاہیے یار تے سیاست کرن لگ پیا بے شک کیا بات ہے نہیں سی کرنی چاہیے او نہیں سی کرنی چاہیے یا کسی بھرا دا کوئی عیب نظر آیا اسی چوک چ بہ کے جناب اتنے ڈھول کھڑکانے نے بجانے نے وہ فلانا انج دا جے فلانا انج دا جے عیب جوئی کرنی ہے چگلیاں کرنی ہیں غیبت کرنی ہے یہ تے اللہ والیاں دی نشانی نہیں کیا بات کر صاحب کیا بات ہے کیا بات اللہ والیاں دی نشانی دساں بولو تے صحیح انج کھڑ کے بولو ودی نو گھاٹا کوئی نہیں اللہ خیر کرے آج برداشت کر لو مڑ نہ آواں گا ہائے 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 لیکن تہاڈیاں محبتاں نے میں تانوں پنڈ والے نوں کوئی بھی بندہ فون کر دے تے انکار نہیں کردا کیوں نہیں کردا کہ تسی محبت نال سن دے سبھی کو محبت تے چاہیے ہوندی کہ بندہ محبت نال سنن والا چلو سنا دے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد بیٹھے نے جلوہ افروز نے صحابہ کرام بھی بیٹھے نے تے ادھر میرے والے ویکھو انج سونے دے کول ایک جبہ مبارک ہے بے شک کیا بات کری صاحب اللہ کی ہے جبہ مبارک ہے سرکار نے انج اپنی گود مبارک چ رکھیا ہے تے انج کر کے سونے صحابہ وال ویکھیا نا صحابی سارے ہی بے مثال ہیں انہاں دی مثال ہی کوئی نہیں تو سرکار نے سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ والے تکیا ویک کے فرمایا ابو بکر عرض کی لبیک و سعدیک یا سیدی یا رسول اللہ آقا حکم ہوئے فرمایا اگر اے جبہ میں توانوں عطا کر دیاں ہائے ہائے بول دے صحیح اے جبہ اگر میں توانوں عطا کر دیاں تو تسی کی کرو گے عرض کی تھی آقا اگر میرے تے نوازش ہو جائے کرم نوازی ہو جائے تو میں علم صداقت عالم صداقت بلند کر دیاں گا صداقت کا پرچار کر دیاں گا اللہ اکبر سرکار مسکرا پہ فرمایا بالکل ٹھیک ہے اگے سیدنا عمر فاروق جلوہ افروز نے فرمایا اے عمر تسی کو رضی اللہ تعالی عنہ عرض کی تھی آقا حکم فرمایا اے عمر اگر میں توانوں عطا کر دیاں تے تسی کی کرو گے میرے والے ویکھنا جی عرض کی تھی سونے جی یہ جبہ مینوں عطا ہو جائے تو میں پھر عدل و انصاف دا بولو بولو عدل و انصاف دا پرچار کریں گا علم بلند کر دیاں گا آپ مسکرا نے فرمایا بہت اچھے میں نے تواڈے کولوں یہی امید سی آپ نے پھر سیدنا عثمان غنی کی طرف توجہ فرمائی فرمایا عثمان اگر میں توانوں عطا کر دیاں تسی لے کے کی کرو گے عرض کی تھی آقا جے میرے تے قدم ہو جائے تو میں پھر سخاوت عام کر دیاں سرکار مسکرا پہ فرمایا بالکل ٹھیک ہے تواڈے تو مینوں یہی امید سی اگے مولا علی بولو جے صحیح اگے مولا علی علیہ السلام تشریف فرما نے فرمایا اے علی اگر توانوں عطا کر دیں ہن میرے وال ویکھیا جے اے علی اگر میں توانوں عطا کراں تے تسی اینوں کر کے لے کے کی کرو گے عرض کیتی آقا جے مینوں مل جائے نا تے میں مخلوق کے خدا دے عیب کج لواں گا ہائے میں اللہ دے بندیاں دے ایک عیب بولو بولو عیب کج لانگا جہاں مولا علی نے گل کی تھی آپ نے فرمایا علی مبارک ہوئے میرا آج والی رات میرے رب نے جبہ دے کے میں نے فرمایا سی سونیا اے جبہ لے جاؤ تے اپنے خلفاء دے وچوں اونوں دیا جے جڑے میرے گناہگار بندیاں دے عیب کجن دی گل کرے اے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تو اس واسطے مسلمانہ توجہ کر کسی بھی بہن برادر دوست بزرگ دا کوئی عیب نظر آ جاوے
تے کج لیا کر لوکاں دے اگے اودے عیب نہ کھولیا کر لیکن اج نظام ہی ایسا بگڑ چکیا مسلمان اسی ایک دوسرے دے عیباں دی ٹو وچ لگے ہوئے ہیں لوکاں دیاں کمزوریاں لبنے ہیں یہی حالات ساڈے برباد ہو چکے نے اساں اپنے عیباں نوں کدی ویکھیا نہیں تے لوکاں دے عیباں دی تلاشی وچ لگ جاندے ہیں جامع تلاشی کردے کردے اونوں جناب نیچا وکھاؤن دی کوشش کرنے ہیں لیکن مسلمان اے بد کرداریاں دی وجہ نال ساڈے معاملات اینے بگڑ گئے نے ایتھے پھر پیر وارث شاہ بھی بول پیا نے کہ جے تو کسے دا لحاظ نہیں کرتا پھر تیرا بھی نہیں ہونا اچھا بول پھر تیرا بھی نہیں ہونا پیر وارث شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ ایتھے آن کے ساری حالت نو ویکھ کے آپ بھی بول پے آپ فرماندے نے تے 13ویں صدی دا نہیں اچھا بول تے 13ویں صدی دا اے دور پھریا تے گئی دنیا تو اٹھ اے مہر میاں تے تیاں ماپیاں تو منہوں اے ور منگنے مردائیں کے گئیاں اے ویر میاں تے گھنڈی رن دا پتر اے دلیر ہویا تے گلاں پرے وچ کردا اے ڈیر میاں وارث شاہ اے شاہ اے دور گدڑاں دا اور نیویں پا کے لنگ دے شیر میاں اے وارث شاہ اے دور گدڑاں دا تے نیویں پا کے لنگ دے شیر میاں اج ویکھ لے مسلماناں تو رب تو دور ہوئے تیرے گل گل وچ مصیبتاں پے گئیاں اسی رب تو دور ہوئے ہر تھان تھان دیاں مصیبتاں پے گئیاں کوئی اولاد ماپیاں دا ادب نہیں کردی کیونکہ ماپیاں نے اولاد نوں سیدھا راہ وکھایا ہی نہیں اچھا بول اس واسطے دوست تو رب والوں ہے کہ رب بندیا چل ہن ایتھے جتھے آئے ہیں ایتھے کیوں لکی لینا ہے ایتھے تے خدا دی قسم تینوں رب نے اپنا نائب بنا کے خلیفہ بنا کے کھلیا ہے تینوں تے مسجود ملائکہ بنایا سی تینوں تے عظمتاں بڑیاں عطا کیتیاں اشرف المخلوقات تینوں بنایا لیکن سجنا جدوں پھر تیرے باپ دا جسد بن گیا آدم علیہ السلام دا جسد اطہر بن گیا پھر رب کائنات نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ اللہ نے فرمایا محبوبہ وقت یاد کرو جدو تیرے رب نے فرشتیاں نو حکم دیتا ہے میرے ملائکہ آدم علیہ السلام نو سجدہ کرو سارے فرشتیاں نے سجدہ کیتا الا ابلیس آکڑ گیا بے شک کیا بات کری سے یہ قرآن ہے تیرے میرے باپ نو سجدہ کرن تو کون آکڑیا لیکن یہ پہلوں فرشتیاں دا امام سی عزازیل نا سی کیا بات ہے آدم علیہ السلام دے کے آکڑیا آکھنے لگا میں نہیں انہوں سجدہ کرنا ہے مٹی دا بنی ہے بشر ہے اچھا بولی آکھنے لگا خاکی ہے بشر ہے اور اللہ دے پیاریاں نو سب تو پہلے بشر جنہیں آکھے آئے وہ ابلیسی ہن اگوں اس گل نو آپے سوچدا رہی کتھوں تک جاندی ہے جڑے محلے دے نبیاں نو بشر دا رٹا لگے اولاد ہو دی ہے نہیں کھڑے کے بول ودینوں کا ہٹا کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ نبیاں نو سب تو پہلے بشر کہن دی ابلیس دیئے ابلیس نے آدم علیہ السلام نو بشر کیا سب تو پہلا نعرہ بشر دا ابلیس نے لایا ہون تیری مرضی کیڑے پاسے جانا ہی جبرائیل سجدے جب بہ گیا امام عزازیل کر گیا اللہ فرماتے انہوں کیا کھانا کہ میں آلائے خاک تو میں نار تو میں آلہ میں ادنان سجدہ نہیں کرنا رب نے آکھا فاخرو کہ فائنہ کا رجیب دفع ہو جا ساڑھے بیلی اندر کہ پیار نہ گال کرے کرو میں جی رب پیار نہ کیتی